اگر میں دیکھوں کہ جتنا ڈرونز وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح کا اور ملٹری ان کی اچیومنٹ ہے تو وہ مینلی پاکستان کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہے. سیکورٹی کوآپریشن جو ہے انڈیا کا اور امریکہ کا وہ چل رہا ہے، اور یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی جو ڈٹرمنیشن ہے وہ بھی دکھا دی ہے. لازمی سی بات ایک بڑی خبر ہے، اور یہ ڈرونز نارملی امریکہ بہت شاید اسرائیل وغیرہ کے پاس ہوں، لیکن یہ کسی کو دیتا نہیں ہے. دیکھیں سوورینٹی کسی بھی جو ملک ہے وہ اس کا اپنا حق ہے، زبردست، وہ اپنا ڈیفینس مضبوط بنائے گا. ہم جنگ کی صورتحال میں ان کے ساتھ ہیں اس ٹائم. انڈیا سے ہم بہت پیچھے ہیں، ہم 50 سال اور ترقی کر لیں نا تو انڈیا کے برابر ہم نہیں جا سکتے. یو ایس ریلیشنز اور پھر اس میں جو ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان بہت ساری ڈیلز، بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ امریکہ اور انڈیا کے بیچ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک 31 ڈرون جو ہے انڈیا نے امریکہ سے خریدی ہے، اور یہ وہ ڈرون ہے جو زیادہ تر امریکہ نے بھی دہشت گردوں کو مارنے کے لیے کیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کے پاس آلریڈی ڈیفینس سے ریلیٹڈ اتنا کچھ ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، اس کے بعد بھی وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں. آخر اتنا ڈیفینس اسے چاہیے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم پڑوسی ہیں. ہمیں یہ سوال ہمارے من میں آتا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں اس کا استعمال ہم پر تو نہیں ہونے جا رہا؟ دیکھیں سوورینٹی کسی بھی جو ملک ہے وہ اس کا اپنا حق ہے، زبردست، وہ اپنا ڈیفینس مضبوط بنائے گا. ہمارا 80% بجٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے کم جاتا ہے، ان کا 2% جاتا ہے. ہمارا 80% جاتا ہے. ہم بھی اپنا اپ گریڈ کرتے ہیں، ہم نے پچھلے سالوں سے چاہے روکا ہوا ہے لیکن ہم اپ گریڈ کرتے ہیں، تو وہ ان کا حق ہے. وہ چاہے اسٹیبلٹی، اتنی اسٹرانگ گورنمنٹ اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں، اور اکانومی دیکھیں ان کی کہاں پر ہے. وہ کہہ رہے ہیں 3 ایئرس کے بعد ہم 3rd لارجسٹ بن جائیں گے. نمسکار دوستو، بھارت نے یو ایس اے سے 31 ڈرون، لڑاکو ڈرون جو ہیں وہ آرڈر کیے تھے خریدنے کے لیے، جو کہ ہے یہ جو پروسیس ہے بیچ میں رک گئی تھی کسی وجہ سے، لیکن اب جو ہے اس کی جو ڈیل ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے، اور جو پروسیس ہے اس کے بعد جو ویریفیکیشن وغیرہ ہونی ہے، اس کے بعد جو ہے 1 مہینے کے اندر یہ ڈرونز جو ہیں 31 ڈرونز یہ بھارت آ جائیں گے. تو یہ بہت ہی گرو کی بات ہے بھارتیوں کے لیے، کیونکہ جو یہ ڈرون ہے وہ ہر کسی کو یو ایس اے نہیں دیتا ہے، لیکن بھارت کو دینے کے لیے مان گیا ہے. اور اب بھارت کے پاس بھی یہ لڑاکو ڈرون ہوں گے جس کی جو کاسٹ ہے وہ 3 سے 4 بلین ڈالر ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان یہ چیز دیکھ کے ڈر گیا ہے کہ اگر بھارت کے پاس اتنے زیادہ طاقتور جو ہے اگر ہتھیار ہوں گے، ڈرون ہوں گے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ان پر ہی حملہ کر دیں. کیونکہ جو سب سے زیادہ حرکتیں ہیں اگر ہماری بھاشا میں کہا جائے تو پاکستان ہی کرتا ہے. آتنکوادیوں کو بڑھاوا دینا، نسلی واد کرنا، غلط چیزیں کرنا، اپنے اوپر دھیان نہ دینا، یہ سب چیزیں چھوڑ کے وہ بھارت کے بارے میں غلط چیزیں پھیلاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اس چیز کا جو ڈر ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے. ان کو سب سے زیادہ ڈر لگ گیا ہے اس چیز کا. تو چلیے دیکھتے ہیں کیا ریاکشن ہے پاک میڈیا کا اس کے اوپر. چلتے ہیں پاک میڈیا کا. چاہے جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو 2 دن پہلے ایک خبر چلی اور وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. یہ کہا گیا کہ امریکی جو کانگریس ہے بیسیکلی اس نے $3 بلین کی جو ڈرون سیل تھی انڈیا کو وہ روک دی ہے until there is a meaningful investigation on the Pannu assassination conspiracy. یہ ایک اجے شکلا صاحب ہیں، انہوں نے یہ خبر دی جس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈینائی کر دی اور کنفرم کر دی ہے. ان کی جو پریس ریلیز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جاری ہوئی ہے 1 فروری 2024 کو، جس کا ٹائٹل ہی یہ تھا انڈیا MQ-9B ریموٹلی پائلٹڈ ایئر کرافٹ. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا ہے کہ دیر از اے ڈٹرمنیشن ان اپروونگ دس پاسبل فارن ملٹری سیل ٹو دا گورنمنٹ آف انڈیا، جس میں یہ MQ-9B جو ریموٹلی پائلٹڈ ایئر کرافٹ ہیں اس حوالے سے، جن کی تقریباً کاسٹ $4 بلین ہے، $3.99 بلین. بہت بڑی کاسٹ ہے اگر دس از اے بگ منی فار دی امیریکنس. سو کئی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، امریکنز یہ سٹاپ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکنز کو ایک تو پتہ ہے کہ بہت بڑا پیسہ ہے، سیکنڈلی there are so many other ways to pressurize India اگر امریکہ نے کرنا ہے on the Pannu incident. سو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے. سو ڈیفینس سیکورٹی کوآپریشن جو ہے انڈیا کا اور امریکہ کا وہ چل رہا ہے، اور یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی جو ڈٹرمنیشن ہے وہ بھی دکھا دی ہے.
ارلیئر یہ شور مچا تھا کہ جو یہ 31 MQ-9 سی گارڈین اینڈ اسکائی گارڈین ڈرونز جو ہیں یہ انڈیا کو نہیں دیے جا رہے until and unless there is a meaningful investigation. گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک تو ان کو بھی ریکویسٹ کیا ہوا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے فار ایگزامپل گلوبل پوزیشننگ سسٹم بھی انہوں نے جو ہے وہ مانگا ہوا ہے. ایک پوری کی پوری لسٹ ہے، ٹھیک ہے جی. آپ جو دیکھ سکتے ہیں، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی آئی تھنک جاری کی ہے، جس میں وہ جسے وہ کہتے ہیں نا، اس کا مقصد جو وہ کہتے ہیں کہ اس ساری سیل کا جو مقصد ہے وہ سپورٹ کرنا ہے امریکہ کے فارن پالیسی اینڈ نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹیوز کو. سو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم انڈیا کو یہ سپورٹ کریں، لیکن پرائمرلی ہمارا نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹیو جو ہے وہ سرو ہوگا. دس از جو پریس ریلیز جو جاری کی ہے جس میں یہ کہتے ہیں، امریکن ایڈمنسٹریشن یہ کہتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے انڈیا ایک میجر ڈیفنس پارٹنر ہے اور ایک امپورٹنٹ فورس ہے فار دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. دیکھیں ان ساؤتھ ایشیا اینڈ انڈونیشیا، انڈو پیسیفک. سو امریکہ نے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو انڈیا کا رول ہے وہ بڑھا دیا ہے. کیسے؟ ایک وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر تو جو کر رہے ہیں، جو ان کا رول ہے وہ ہے، لیکن ان کا رول جو ہے وہ انڈو پیسیفک کے اندر بھی ہے. سو وہ دو جگہوں پہ کیسے انڈیا کو کمپرومائز کر سکتے تھے؟ پاکستان میں بہت زیادہ آپ کو پتہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے کہ جی دیکھیں امریکنز ہمارے دوست ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے ہونا چاہیے، یہ وہ آگے پیچھے. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان کی کسی نے نہیں سنی. انڈیا نے اپنے آپ کو بڑے اچھے سے پوزیشن کیا، ان کے پاس اچھے پیسے تھے، پراپرلی الائن کیا، ایک اینٹی چائنا لائن ٹوکی، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک جینوئن کنسرن ہے چائنیز جو ہیں. سو یہ چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ جو یو ایس ڈیفنس پارٹنرشپ ہے، یہ بڑی تگڑی، یو ایس کے ڈیفنس پارٹنرشپ ود انڈیا بڑی تگڑی چیز ہے، ٹھیک ہے جی. اور امریکہ ایک گریٹر آپریشنل کوآپریشن چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ. ایک تو جیسے انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ساؤتھ ایشین ریجن اینڈ انڈو پیسیفک. آپ ماضی میں چلے جائیں، امریکنز کہا کرتے تھے انڈیا از ویری امپورٹنٹ فار اس ان ساؤتھ ایشیا، ٹھیک ہے جی. مطلب وہ اپنی اس بات کو وہ اس اینگل سے دیکھتے تھے کہ جی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر. بٹ ناؤ دے آر سیئنگ کہ وہ ایک تو یہ جو ڈرون ڈیلز ہے اور جتنی بھی جو اکوپمنٹ جس کی لانگ ڈیٹیلز ساری پریس ریلیز میں جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارا ہے ہی ہے، لیکن یہ ہمارے فارن پالیسی آبجیکٹیوز اور نیشنل سیکورٹی آبجیکٹیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے. سملرلی یہ یو ایس انڈیا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو امپروو کرنے کے ضروری ہے.